السلام علیکم جی کے اسپرنگ کے معزز دوستو، آج ہم ایک ایسی علمی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام اور مقام رکھتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ایک مشہور مبلغ اور عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب کی۔ مولانا طارق جمیل 1 اکتوبر 1953 کو ضلع خانیوال کے علاقے تلمبہ میں پیدا ہوئے، جو میاں چنوں کے قریب واقع ہے۔ وہ تبلیغی جماعت کے رکن ہیں اور فیصل آباد میں ایک مدرسہ چلاتے ہیں۔ ان کی تبلیغی کوششوں کے باعث بہت سے گلوکار، اداکار اور کھلاڑی دین اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ مولانا طارق جمیل کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد لاہور کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں MBBS میں داخلہ لیا۔ دوران تعلیم وہ تبلیغی جماعت سے متعارف ہوئے اور پھر اس سے متاثر ہو کر مذہبی تعلیم کے حصول کے لیے جامعہ عربیہ رائے وین میں داخلہ لے لیا۔ طارق جمیل اپنے انداز بیاں کے باعث بہت مشہور ہیں۔ انہوں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ 6 براعظموں کا سفر کیا۔ ان کے مقتدین کی جانب سے ان کے بیانات انٹرنیٹ پر مختلف ویب سائٹوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ لوگ بڑی تعداد میں ان کی باتیں سنتے ہیں۔ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر کئی معروف شخصیات دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ وہ فرقہ واریت کے سخت مخالف ہیں۔ لوگوں میں اختلاف ہوتے ہیں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو 2021 میں صدر پاکستان کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ یہ سالانہ قومی ادبی ایوارڈ ہے۔ اصل میں اس اعزاز کا اعلان حکومت نے 2020 میں کیا تھا۔ مولانا طارق جمیل سوشل پلیٹ فارمز پر نظر آتے ہیں۔ ان کے YouTube پر تقریباً 7.73 ملین سبسکرائبر ہیں اور ان کی ویڈیو کو پوری دنیا میں بہت سے لوگ دیکھتے ہیں۔ کل تقریباً 564 ملین لوگ ان کی ویڈیو کو سالانہ دیکھتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کے دوسرے بھی اکاؤنٹس بہت فیمس ہیں اور ان میں فالورز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ مولانا طارق جمیل پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ صرف کسی ایک فرقے کو پروموٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ تمام فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ان کے خیال میں کوئی بھی شخص کافر نہیں ہے۔ ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو اہل سنت سے شو کرواتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تقریباً تمام علماء کرام سے ملتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کا سیاسی اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ ہے۔ تقریباً تمام سیاستدانوں سے وہ ملتے ہیں اور ان سے اپنی رائے لیتے اور دیتے رہتے ہیں۔ عمران خان کے دور میں بھی ان کا حکومت سے قریبی تعلق رکھا اور انہوں نے پاکستان کے لیے بہت سی دعائیں بھی کی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔